بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ مفتی صاحب فضل ہمدرد کہتا ہے کہ محدثین، مخالفین اور ناسبی لوگ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کی حدیث کی صحت کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر عید غدیر کی خوشی کیوں نہیں مناتے، سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں منانا چاہتے؟ آپ اس بارے میں کچھ واضح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کو سیلیبریٹ کرنا، پہلے تو یہ رافضی متعین کرے اپنا عقیدہ اس کے بارے میں کہ یہ عید غدیر جو ہے یہ سنت ہے، فرض ہے یا واجب ہے۔ پہلے دو عیدیں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ تو موسوعہ غدیر کے اندر موجود ہے کہ عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی یہ عید بڑی ہے، تمام عیدوں سے بڑی ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، لہٰذا میرا کہنا یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ پہلے جو دو عیدیں ہیں وہ تو سنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ واجب عیدیں ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ واجب سے جو بڑی ہے وہ فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو قرآن سے اس کی دلیل دے۔ سبحان اللہ۔ تو اس رافضی سے پوچھتا ہوں، بتا یہ فرض ہے؟ شرعی حیثیت کیا ہے نا وہ بیان کرنا۔ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ جو مناتے ہیں، جنہوں نے اس کا آغاز کیا، شروع کیا ہے، کب کیا ہے، اور ان کا کہنا کیا ہے کہ ہم اس عید کو کون سی عید مناتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ آگے بات چلے گی نا۔ اور رہی یہ بات کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کی صحت کو ہم مانتے ہیں، صحت کو بھی مانتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا ہیں تمام مومنوں کے۔ جو اس کو نہیں مانتا ہے ہم اس کو مومن بھی نہیں مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حدیث غدیر کو خلط ملط نہ کرو عید غدیر سے، سمجھا رہی ہے؟ تو نے کیا کہا کہ تیری منافقت کوئی بھی نہیں جان رہا، علماء اہل سنت خاموش ہیں، سلام ہے ان کو۔ جب تجھے پھٹے پر چڑھایا ہے نا تو تجھے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آنی۔ میں آغاز کر رہا ہوں فضل ہمدرد تیری منافقت کا پردہ چاک کرنے کے لیے۔ اب ٹھیک ہے، اس غدیر کی عید پر تو مناظرہ کر۔ مفتی صاحب فضل ہمدرد کہتا ہے کہ سنی فرقے کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو سنی فرقہ ہے اس کو ہر دور میں حکمران طبقوں کے ہر دور میں سنی فرقے کو شے حاصل رہی ہے۔ متوکل عباسی کے دور میں شدت آئی ہے، وہ صدیاں بیت چکی ہیں، صدیاں بیت چکی ہیں۔ محدثین اہل سنت نے الحمدللہ جتنا بھی کام کیا ہے، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، امام مالک ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، امام بخاری ہوں، امام ترمذی ہوں، امام ابو داؤد ہوں، نسائی ہوں، ٹھیک ہے، اور دیگر امام محدثین اکرام، ان سب نے اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے۔ وہ پرانے دور کو کہ محدثین پر بھی شے رہی ہے، کن کی؟ حکمرانوں کی۔ بنی امیہ کو ایسے ہو گیا ہے، انہوں نے ایسے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب خباستیں ہیں جو تو باتیں کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ تو بہت بڑا ذلیل ہو کر مرے گا۔ جو تو نے طریقہ اہل سنت کے خلاف منافقت کا شروع کیا ہے نا، تیرے لیے تنبیہ ہے کہ تیری ذلت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تجھے اہل سنت سے مسئلہ کیا ہے؟ تو اپنی درد جو ہے وہ بیان کرنا کہ تجھے اہل سنت سے یہ درد ہے۔ اچھا، اہل سنت کو حکمرانوں کی شے رہی، اب تجھے کس کی شے ہے؟ تو انکار کر سکتا ہے کہ تجھے کس کی شے ہے؟ کس کے چرنوں میں چر رہا ہے تو؟ تجھے ایرانیوں کی شے ہے یا نہیں؟ چلیں، آج کے شیعوں کو ایرانیوں کی شے ہے یا نہیں ہے؟ ایران نے اپنے ملک سے سنیوں کا خاتمہ کر دیا۔ منافق ہمدرد منافقت کر کے انکاری ہو رہا ہے اور لوگوں کو حقیقی بات نہیں بتا رہا۔ ہنستے بستے ملک شام کو برباد کروا دیا کس نے؟ عراق میں کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ تم کو کوئی شرم نہیں؟ پورا عراق تباہ ہو گیا، حکومت جب ختم ہو گئی سنیوں کی، تو اب بعد میں حکومت کس کی آئی ہے؟ وہ شیعوں کی آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ تو یہ واضح دلائل ہیں۔ تو اپنا مسئلہ بتا کہ تجھے کس سے مسئلہ ہے۔
تجھے ایران کی اشیرباد اب حاصل ہے یا نہیں؟ موجودہ عراق کی حکومت کو ایرانیوں کی اشیرباد ہے یا نہیں؟ ملک شام کو اشیرباد ہے یا نہیں ہے؟ مفتی صاحب فضل ہمدرد کہتا ہے کہ متوکل عباسی کے دور میں شدت آئی، مامون کے زمانے میں سنی فکر کو سائڈ پر لگایا گیا، لیکن متوکل عباسی کے دور میں محدثین کو حمایت حاصل ہوئی اور باقی دوسرے فرقوں کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ درد ہیں فضل ہمدرد کے کہ شیعوں پر شدت کیوں کی گئی؟ وہ اپنی کرتوت کی وجہ سے ان پر شدت ہوئی ہے۔ اللہ، اسماعیلیوں کو انہوں نے کافر قرار دیا، میں ثابت کروں گا کتابوں سے، مناظرہ کر۔ زیدیوں کو کافر قرار دیا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے نہیں تھے؟ اللہ، حضرت سیدنا حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جو خباستیں انہوں نے کی ہے، جو جو برے القاب کیے ہیں اس شہزادہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو جو ظلم ان شیعوں نے کیے ہیں، مناظرہ کر، تیرے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ کر مناظرہ، قبول کر مناظرے کو، ہم آن لائن آنے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، جو اصول مناظرہ ہیں اس کے تحت جو ہے نا، جو اصول و ضوابط رکھنی ہیں اس کے تحت مناظرہ ہو جائے گا۔ اگر تجھے یہ پیڑ ہے کہ اس وقت کے شیعوں کو پیچھے کیوں ہٹایا، تو اس بات پر مناظرہ کر، ان کی کرتوتیں تیرے سامنے رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دغے بازی کیوں کی؟ خوارج کون تھے؟ کہاں سے ٹوٹ کر گئے ہیں؟ ابن سبا کون تھا؟ سب سے پہلا شیعہ جو بانی تھا ان کا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہی کچھ کہا ہے جو آج کے شیعہ ذاکرین کہہ رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ تیری زبان بند ہے، تو نے ایک مرتبہ بھی اللہ رب العزت کے مقام و مرتبہ پر جو حملہ کرنے والے تو ان کے خلاف نہیں بولا۔ جب بھی تو بولا ہے تو اہل سنت کے خلاف ہی بولا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ۔ خوارج تو اس کی حمایت کرتا ہے کہ متوکل عباسی جو ہے اس کے دور کے اندر خوارج کے اوپر کیوں، ان کو خوارج کو کیوں ذلیل کیا گیا؟ یہ تجھے پیڑ ہے، درد ہے؟ معتزلہ فرقہ، تجھے یہ درد کا ہے کہ اس کو پیچھے کیوں ہٹایا گیا؟ کیا معتزلہ کہ جو اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، کیا تجھے ان سے محبت ہے اس لیے تجھے درد اٹھ رہا ہے؟ اور مجھے بتا، زیدیوں کو کافر کہنے والے کون ہیں؟ اسماعیلیوں کو کافر کہنے والے کون ہیں؟ حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک کہنے والے اور آج تک کہہ رہی ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں انہوں نے شہید کیا؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں کہا مذل المومنین، مسلمانوں کو، مومنوں کو ذلیل کرنے والے؟ یہ ائمہ طہارے اہل بیت تو اس طرح ان کے ہاتھ جوڑتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں؟ کرنا چاہتا مناظرہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے شہید کیا؟ کرے گا مناظرہ؟ اگر کرنا چاہتا ہے تو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تو کہے گا یزیدیوں کا قصور ہے تو ہم کہتے ہیں جس نے بھی حصہ لیا، بلایا، دغا بازی کی، وہ سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم تو حسینی ہیں، اگر حسینی بننا ہے تو کھول کر آ، اور پھر مناظرے کے بعد جو جیتے گا الحمدللہ ہم بتائیں گے اس طرح لکھ رافضیوں کے بارے میں، پھر ان کے امام باڑوں میں جا کر تو یہی چیز بیان کر جو اس مناظرے کے بعد طے ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر مناظرے میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، یہ ہم دلائل دے دیے کہ شیعوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا ہے، دھوکہ دیا ہے اور آپ کو شہید کیا ہے، اللہ، پھر تمہارا کیا بنے گا؟ اور رافضی تیرا کیا بنے گا پھر؟ تو کہتا ہے وہ شیعوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، سنیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، سنیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ سنیوں نے کچھ نہیں کیا، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مار کھاتے آ رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی بد دعا ہے ان کو، اگر نہیں بد دعا تو میرے سامنے آ، چیلنج مناظرہ قبول کر۔ یہ حشاشین کون تھے؟ یہ فاطمی کون تھے؟ ان کے کارناموں سے واقف ہے تو؟ کس طرح انہوں نے تباہی مچا دی تھی، خانہ کعبہ کو کس طرح یہ تباہ کرنا چاہتے تھے، کتنے حاجیوں کا کام تمام کر دیا انہوں نے، حجر اسود کو اٹھا کر لے گئے، تجھے پتہ نہیں ہے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے جی ان پر ظلم کیے گئے ہیں، ان پر ظلم کیے گئے ہیں، یا دنیا میں سب سے بڑے ظالم یہی رہے؟ اللہ، بے شک۔ پھر باطنیوں کے بارے میں تجھے خبر نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر تو منافق بنا ہوا ہے۔
انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہوا تھا، تو مسلمان حکمران ان کو کچھ نہ کہتے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے، کبھی اللہ سے بھی آگے لے جاتے. دفاع کرے گا ان کی کتابوں کا جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں میں وہ ہی ہوں جس کو موت نہیں ہے. استغفر اللہ. مفتی صاحب فضل ہمدرد کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام تو ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں انہیں شیعہ نہ کہا جانے لگے. وہ تو ولایت علی کا اقرار بھی کرتے تھے اور عید غدیر بھی مناتے تھے، اور آج کے جو صوفی عید غدیر مناتے ہیں انہیں الرجی نہیں ہے اس بات سے. بات یہ ہے کہ صوفیہ اکرام پر ہی مناظرہ ختم کر دیتی ہے. یہ دوبارہ چیلنج ہے تجھے، اے منافق رافضی ہمدرد، تجھے چیلنج ہے. جو شیعہ عوام ہے وہ سنیں ٹھیک ہے، گالیاں نکالنی ہیں گالیاں نکالو، لیکن ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ تمہاری اصلاح ہو سکے. ٹھیک ہے، دوزخ سے کسی نے کسی کو نہیں نکالنا جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا. بے شک. تو ہم چاہتے ہیں سوچو اور سمجھو. امام حسین کو کس نے شہید کیا تھا؟ اللہ. اب یہ کہتا ہے بدبخت صوفیوں پر آ گیا کہ صوفی اکرام عید غدیر مناتے تھے. اگر یہ سچا ہوگا تو ہم معافی مانگیں گے، اگر یہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹا کون ہے جی؟ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو پھر یہ بھی لعنت کرے گا اپنے آپ پر، آسمان کے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، زمین والوں کی بھی لعنت ہو، اگر صوفیہ اکرام عید غدیر مناتے آ رہے ہیں. اب صوفیہ اکرام پوچھ لے صوفیہ اکرام کون ہیں؟ سب سے بڑے صوفیہ کے مقتدا اور امام اور قائد جو ہیں وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. بے شک. اگر تو آپ کو سرکار کو صوفی نہیں مانتا تو نہ مان، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو صوفی مانگنا ہے گا نا، صوفیوں کا مقتدا مانے گا یا نہیں؟ جو ڈائریکٹ بیعت ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا صوفی تو کسی کو مانے گا؟ آپ نے صوفیہ کی جو ڈیفینیشنیں لکھی ہیں، آپ صوفی ہیں تو ہیں نا، بے شک. سمجھا رہے ہیں جی؟ اصحاف صوفی جتنے بھی ہیں وہ درجائے اتمام، درجائے تمام اور کامل و اکمل حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہیں. بے شک. بے شک. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، نواسہ رسول ہیں، بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، نجید الطرفین ہیں. ان پر بات ختم کر. آپ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور تیرے جیسے منافقوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اسی پر بات ختم کر دے. اگر تو نے کہا کہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، مناتے تھے، ہم تجھ سے ثبوت چاہیں گے. ہم تیرے سامنے غوث پاک کو، آپ کی کتابوں کو لائیں گے، سیدنا داتا گنج بخشی رجویری رضی اللہ عنہ کی کتابوں کو لائیں گے. وہ ظالم بتا، تو اہل سنت پر اٹیک کرنے والے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے آپ کے دور میں کوئی صوفی ہیں؟ حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا وہ صوفی ہی نہیں ہیں؟ کیا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی ہی نہیں ہیں؟ کیا اعلیٰ حضرت صوفی نہیں تھے؟ کیا حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی شیخ مسرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنہوں نے اکبر کے چھکے چھڑا دیے تھے، اس کے بیٹے کو رائے راست پر لائے تھے، کیا آپ سے بڑھ کر کسی صوفی کو ڈھونڈ رہا ہے؟ تو پڑھ لیتے ہیں مکتوبات شریف، مکتوبات شریف پر ہی تو فیصلہ کر لے، مناظرہ کر. مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، الحمدللہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. سبحان اللہ. لیکن تو رافضی بھاگ جائے گا. تو بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے تیری منافقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن تو نے تو اہل سنت پر اٹیک کا حد کر دیا ہے. آئے دن تجھے اتنا ہی مسئلہ بن گیا ہے اہل سنت سے، وہ سنیوں سے تجھے اتنا ہی ویر ہونے لگا ہے، اور تو ان کو دعوت دے رہا ہے کہ عید غدیر تم کیوں نہیں مناتے، اور دھوکہ یہ دیتا ہے. چلیں آگے چل کے آئے گا. بہرحال میں تجھے یہی کہہ رہا ہوں کہ تم مناظرے کے لیے تیار ہو، تم مناظرے کے لیے تیار ہو. ہم الحمدللہ تیار ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب اگلی بات جو ہمدرد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مولویوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم عید غدیر کے بارے میں آواز اٹھائیں گے، یعنی عید غدیر منانی چاہیے، تو ہمیں مسجدوں سے نکال دیا جائے گا. یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ ایک طرف مولا کائنات بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف مولا کا حقیقی جو معنی اس سے بھی منکر ہو؟ اب یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یا تو یہ ضدی ہوگا یا ثانی ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر وہ ہماری بات مان جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جس نے جناب اینیاں پنڈاں پیسے دیاں لئیاں ہون ایڈوانس، اللہ وہ کیویں مان سکتا جس نے اپنے ایمان دا سودا کر لیا ہو، ذلیل
تے حقیر مال دے بدلے. اللہ اگر نہیں لیا تو پھر حقیقت کی طرف لوٹ آ. تیرا ہی دعویٰ ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ مولا کائنات کا ایک معنی سنیوں نے کیا ہے، ایک رافضیوں نے کیا ہے. بدبخت یا رافضی بن یا سنی بن. بے شک کتنا دھوکے باز ہے، عوام کو کس طرح پھسلا رہا ہے. شیطان سے بڑھ کر شیطان ہے یار یہ. اللہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ صاحب عقل ہیں. آپ دیکھیں وہ کہتا ہے جی حقیقی معنی نہیں مان رہے، حضرت علی کو مولا کائنات بھی مان رہے، تو مولا کا حقیقی معنی نہیں کر رہے. بات پترا اے ہے، ایک معنی او ہے جڑا سنیوں نے کیتا ہے، بے شک ایک معنی او ہے جڑا رافضیوں نے کیتا ہے. ایتھے مولا دا، ایتھے مولا دا کہندا جی تسی اونوں اپنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا نہیں مانتے. اللہ کیا ہم آپ کو آقا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. کس کس کو آقا مانتے ہیں؟ سن رافضی سن. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کا غلام کا غلام کا غلام کا غلام، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا. اللہ بے شک بے شک سبحان تو اللہ. الزام لگا رہا ہے کہ سنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا نہیں مانتے اور مولا کا یہ معنی نہیں کرتے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آقا ہیں. چل آ، سب سے پہلے امام جلالی کے پاس چلتے ہیں. جس عالم کے بارے میں تجھے اعتراض ہے وہ کہے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں کے غلام بھی ہمارے آقا و مولا ہیں. بے شک بے شک. تو بدبخت انسان کس طرح کی چولیاں مار رہا ہے، تو بلنڈر چھوڑ رہا ہے. تو باز آتا ہے بدبخت یا نہیں آئے گا؟ تو اب بتا کس کس عالم کے پاس جانا ہے؟ میں تیرے ساتھ چلوں گا، میں اس عالم کو چھوڑ دوں گا، میں اس پر لعنت ڈالوں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا نہیں مانا. اللہ آپ کی نسل کو اپنا آقا نہ مانے. عقیدہ درست ہو. او بھائی گناہ گار تو گناہ گار بھی سید زادہ جڑا اسی انہوں بھی اپنا آقا کہاں گے، تیرے سامنے کہاں گے، وہ ہاتھ چوماں گے. سمجھا رہی ہے جی؟ تو پھر آقا مانتا ہے سنی یا نہیں؟ چلیں آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو مسئلہ یہاں ہے ڈنڈی مارنے والے منافق، مسئلہ یہاں ہے غدیر کے موقع پر. یہاں پر مولا کا معنی جو سنی کرتے ہیں وہی رہے گا، جو رافضی کرتے ہیں وہ کفر ہے، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے. اس بات پر مناظرہ ہے. بے شک بے شک. سمجھا رہی ہے؟ وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. یہاں پر مانا وہ مولا والا آقا والا نہیں ہوگا. مولا کا مانا بے شک. سمجھا؟ جو سنی کرتے ہیں تو نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. بے شک. تو نے کہا حقیقی معنی ہے. وہ تیرا جو حقیقی معنی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الحمدللہ ہم تیار ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سن لے تو نے مبالغے کا کہا تھا نا، الحمدللہ یہ سنی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا غلام، غلام ابن غلام ابن غلام، بے شک. یہ تیرے چیلنج کو قبول بھی کر رہا ہے اور تجھے چیلنج بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. مناظرہ کر مولا کے معنی پر. میں تجھے کافر ڈکلیئر نہ کیا تو بات پھر ہے، پھر میں مناظرہ ہار جاؤں گا. سبحان اللہ. جو رافضی اس کا معنی لیتے ہیں جو تو لے رہا ہے اور ہمارے معنی کو چھوڑ دیا ہے یہاں پر، اور دگے بازی کرتا ہے کہ سنی جو ہے نا حضرت علی کا رضی اللہ عنہ اپنا آقا نہیں مانتے. آقا حسین ہیں، آقا حسن ہیں، ان کی اولاد ہے. قیامت تک کے لیے جو بھی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے تلووں کا دوون جو ہیں وہ ہمارے لیے زمزم سے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے سرما ہے. تو جھوٹ بولتا ہے، تو بکواس کرتا ہے، اور ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ، کتنے مرتبہ تجھے دیکھا ہے، یہاں تک کہ تو نے اہل سنت کو منافق کہہ دیا ہے. اللہ. کیا کہہ دیا ہے؟ منافق کہہ دیا ہے. اب سن، مناظرہ کر، یا تو سنی کا بچہ بنے گا بے شک. یا تو رافضی کا بچہ بنے گا. بے شک. میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا کہ تیرے باپ سے جا کر کیا پوچھیں، وہ تو ہی پوچھ اور اپنی کرتوت دیکھ اور اپنا آئینہ دیکھ. تو دو رنگی اختیار کر رہا ہے. میں سنی ہوں جی، سنی ہوں جی، نعوذ باللہ.
سنی کتابوں میں ایسے لکھا ہے. آپ سنی کیوں کہتا ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ سنی کیوں کہتا ہے. بھائی اگر سنی نہ کہے تو شیعہ کہہ کے نہ مول لگے گا؟ نہیں لگے گا. اس لیے کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، میں سنی. اور دوسرا ایک رافضی اور بھی ہے، کہتا ہے جی اب نہیں یہ کام چلے گا. بریلویوں کو کہہ رہا ہے، سنیوں کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے یا تو پھر حسینی ہونا پڑے گا یا یزیدی ہونا پڑے گا. اب میری بات یاد رکھ، اس بات کا میں نے تجھے جواب دینا ہے. جس مقام پر تو نے کہا ہے کہ یا حسینی ہونا پڑے گا یا یزیدی ہونا پڑے گا، مطلب یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 تن شہید کروائے تھے، اللہ کی راہ میں قربانی دی اور اپنی بھی قربانی دی. مقصد حسین کیا تھا؟ وہ آج کا رافضی بیان کر رہا ہے کہ مقصد حسین اور شہادت اہل بیت کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ یزید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عید غدیر جو ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا، اور حسین سیلیبریٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یزید تو میرے بابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معنی میں مولا کیوں نہیں مانتا، اور تو عید غدیر کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتا ہے. یہ جس مقام پر تو نے کہا ہے اسی مقام کو لیا جائے گا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. اسی پر بھی مناظرہ ختم ہو سکتا. اللہ بے شک. کیوں جی؟ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یا حسینیت چلے گی یا یزیدیت چلے گی. کیا حسینیت میں اور یزیدیت میں یہ فرق ہے؟ اللہ. تو نے سودا کر لیا ہے امام علی مقام کے خون کا، ظالم تو نے سودا کر لیا ہے شہزادہ علی اکبر کے خون کا، حضرت غازی عباس علمبردار کے خون کا سودا کر لیا اس بات پر کہ یزید جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عید غدیر ہے اس کو نہیں مناتا تھا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ مناتے تھے، لہذا دونوں میں ٹکراؤ ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروا دیا. کیوں کروا دیا؟ کہ یزید کی تعریف یہ ہے جو سیلیبریٹ نہ کرے غدیر کی عید کو، اور حسین وہ ہے جو عید غدیر کو سیلیبریٹ کرے. کتنا کذاب اور کتنا جھوٹا اور مکار ہے. کار اس بات پر مناظرہ، اپنے باپ کا ہے تو کر مناظرہ اس بات پر. اور سن جگہ کا تعین ہم دونوں کر لیتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ احتشام الہی ظہیر کو نہ میں نے کبھی سامنے دیکھا نہ میں کبھی اس سے ملا، اور وہ بھی گواہی دیں گے کہ نہیں ملا جی. وہ وہابی ہم سنی، سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ہمارے اندر اختلافات ہیں. میں اس کا ڈیرا کہیں بھی ہے وہ بتا دے گا، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا تو قبول کرے گا؟ مبالغے کے لیے، مناظرے کے لیے بھی اور مبالغے کے لیے بھی. اگر مناظرہ دونوں طرف سے کوئی نہیں ہرا، کوئی نہیں جیتا، تو پھر کیا ہوگا؟ مبالغہ کریں گے جیسا کہ تو نے کہا ہے، چیلنج کیا ہے. میں تجھے چیلنج کرتا ہوں مبالغہ کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا کا جو حقیقی معنی یہاں پر غدیر کے مقام پر تو لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عید غدیر کو سیلیبریٹ نہیں کرتے سنی، اور کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں. چلیں ٹھیک ہے، الحمدللہ میں مبالغے کے لیے تیار ہوں. میں مبالغے کے لیے تیار ہوں. اشتہار جہاں پر چاہتا ہے میں نکالنے کے لیے تیار ہوں، اخبار میں دینے کے لیے تیار ہوں. ویسے کیا ضرورت ہے، اب تو سوشل میڈیا ہے. میں تیار ہوں آگ میں کودنے کے لیے تیرے سامنے. تو کہے گا جو رافضی حقیقی معنی لے رہے ہیں مولا کا، میں اس بات پر ہوں. میں کہوں گا الحمدللہ جو مجدد پاک سرکار نے لیا ہے، جو حضرت علی نے لیا ہے، جو حسین نے لیا ہے، جو حسن نے لیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو ابو بکر صدیق نے لیا ہے، جو عمر فاروق نے لیا ہے، جو عثمان غنی نے لیا ہے، جو خود مولا کائنات علی المرتضیٰ نے لیا ہے، وہاں پر مولا کا جو معنی لیا ہے، الحمدللہ اسی بات پر بات ختم ہو جائے گی. آگ میں کود پڑیں گے. اگر تم مر گیا لوگ کہیں گے یہ ذلیل ہے، اگر میں مر گیا لوگ مجھے کہیں گے یہ ذلیل ہے. تیار ہوں لیکن شرائط ہوں گی. تو بھی شرائط پیش کر سکتا ہے. میری شرط یہ ہے کہ 2 لاکھ روپیہ تو جمع کروائے گا وہاں پر، اور 2 لاکھ روپیہ میں جمع کرواؤں گا. جو بھاگ گیا، پہلی تو یہ ہے کہ اس کی پیسوں سے چھٹی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. سمجھا رہی ہے؟ اور دوسری بات، تو بھی لکھے گا،
تو بھی لکھے گا اگر یہ آگ سے بھاگ گیا رافضی تو اس کو گولی مار دو، خون معاف ہے. پہلے لکھے گا یہ خون معاف ہے، قصاص نہیں لیا جائے گا. اور میں بھی لکھوں گا اگر میں مبالے سے بھاگ گیا، مبالے سے بھاگ گیا تو مجھے گولی مار دینا، قصاص ختم. بے شک قصاص کا مطالبہ نہیں میرے والدین کریں گے، میں لکھوا کے والدین کے سین کروا کے تیرے سامنے پیش کروں گا، تیری بوتھیوں تے ماراں گا. مبالے کے لیے بھی تیار ہوں، مناظرے کے لیے بھی تیار ہوں. من کنت مولا ہو فعلی فہذا علی مولا ہو. غدیر کے مقام پر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ایک رافضیوں والا ہے، ایک سنیوں والا ہے. تو رافضیوں والا لے گا جو حقیقی جسے کہتا ہے، اور کہتا ہے یہ دو رنگی اختیار کرتے ہیں. ہم دو رنگی اختیار نہیں کرتے، ہم تو علی المرتضیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہے. او بابا ہم بھی غلام ہے، ہماری ماں بھی غلام ہے، ہمارا باپ بھی غلام ہے، ہمارے باپ کا باپ بھی باپ کا باپ بھی باپ کا باپ بھی غلام ہے، ہماری ماں کی ماں بھی سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہے، اس کی ماں بھی کنیز، اس کی ماں کی بھی کنیز ہے. ایسے جیسے دیوار کے اندر کسی کی غلامی نقش کی گئی ہو مٹ نہیں سکتی. پاگل ہمارے سینوں سے اہل بیت اطہار کی محبت مٹانا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں سن رافضی جو معنی تو لے رہا ہے، سن اس کا معنی جو حقیقی مولا کا معنی لے کے تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر معنی تیرے والا لیا جائے، تیرے والا لیا جائے تو معنی یہ بنے گا نبی پاک علیہ السلام تو جبریل کے بھی مولا ہیں، اسرافیل و میکائیل و اسرائیل کے بھی مولا ہیں. نبی پاک علیہ السلام تو آدم کے بھی مولا ہیں. نبی پاک علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام کے، اور سب نبیوں کے آقا و مولا ہیں. تو اگر معنی مولا کا یہاں پر غدیر کے مقام پر یہ لیا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی مقام دینا پڑے گا. اس کا اعلان کر جو شیعہ دے رہے ہیں، جو دیتے ہیں. واضح طور پر کہہ، واضح طور پر کہہ نا کہ مولا سے یہ مراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تاکہ تیرا کفر، تیری رافضیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. تو منافقت کے پردے میں چھپ کر، اے منافق تو پردے میں چھپ کر لوگوں کے ایمان کو چھیننے والا نہ بن جائے، لوگوں کو ہوش آ جائے یار یہ تو شیعوں والا، رافضیوں والا معنی لے رہا. بے شک. اور پھر کہہ رہا ہے جی آج کے صوفی بھی غدیر مناتے ہیں، عید غدیر، اور پہلے بھی مناتے تھے. چل ہاں ذرا کتاباں نو چھانی ہے پلا کیڑے کیڑے صوفی مناتے سن، کیڑے کیڑے صوفی مناندے سن. آ ذرا صرف مور لگی ہوئے کہ یہ سننی ہے، 10 کیڑیاں کیڑیاں کتاباں. غوث اعظم کس دن مناندے رہے سن، تے داتا گنج بخش رحمت اللہ کدوں مناندے رہے سن، تے مجدد پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کدوں مناندے رہے سن. تے ہن کہندا جی وہ ہن بھی مناندے نے، ہن بھی مناندے نے. مینوں پتہ تیرا اشارہ کس طرف ہے، عرفان شاہ دی طرف ہے، او منور شاہ دی طرف ہے تیرا، اور ریاض شاہ دی طرف ہے تیرا. سن یہ صوفی نہیں ہے جو منہج اہل سنت سے جدا ہو جائے، وہ سنی نہیں، وہ سید نہیں، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، وہ فاطمہ الزہرا کے کچھ نہیں لگتے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے کچھ نہیں لگتے. بے شک بے شک. اللہ ٹھیک ہے، جو کیک کاٹیں ہیں اور وہ جو تم حقیقی معنی لیتے ہو وہ حقیقی معنی کے پیچھے لگیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو مینوں اے دسو، او خدا دیا بندے مینوں اے دس کہ عرفان شاہ نو پوچھ لینے ہاں، عرفان شاہ نو کہ تیری وڈی شان ہے یا تیرے ابے دی وڈی شان ہے علیہ رحمت الرحمان کی. سمجھا رہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھئی میرے کو میرے ابو جو حضور دی شان وڈی ہے، تو پھر انہوں دے ابو حضور ایک باب نے کھلا ہویا، کتاب چنے کھلا ہویا، آپ دی سوانح حیات پڑھ لینے ہیں. اگر تے وہ مانا رافضیاں والا کر دے سی تے جی بھائی میدان چھڑ دینے ہیں. اللہ. تے اگر وہ مانا سنیاں والا کرتے سی تے بدبختہ پھر لوٹ آ پیچھے واپس آ جا. اللہ. پھر کہہ اپنے آپ میں سنی گج بج کے کہے نا میرے عقائد بھی اہل سنت ہیں. اور اگر وہ منور شاہ کہے کہ میرے دادے کا پرچم بلند تھا اور انہوں نے دین کے پرچم کو بلند کیا، میں وہ سامنے کچھ بھی نہیں، تو پھر پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ کی سوانح عمری میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، پتہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا مولا مانتے تھے اس وقت؟ ٹھیک ہے، غدیر کے مقام پر. سمجھا رہی ہے جی؟ آپ راضی ہیں جی؟
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح مناظرہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تینوں ایک چیلنج نہیں, تینوں سینکڑوں چیلنج ہون گے, سینکڑوں چیلنج. ایک مناظرے تو بعد دوسرا, دوسرے تو بعد تیسرا, تیسرے تو بعد چوتھا, چوتھے تو بعد پنجواں. تیار ہو محرم دے اندر, تیار ہو محرم دے اندر, پٹنا حرام ہے یا حلال ہے, تیار ہو. تینوں مناظرے تو چیلنج دے رہے ہیں, مبالغہ کرنا تو اس وقت بھی آ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. سمجھا رہی؟ تیار ہو. سرکار نو کنہاں نے بلایا سی؟ اللہ تے امام مسلم دے ہاتھے بیعت کنہاں نے کیتی سی شیعوں نے تے کنہاں نے توڑ دیتی سی؟ اوہی آ کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ رستہ روک کے کھڑے ہو گئے نے. اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے. تے سعد بن ابی وقاص نو سرکار فرماندے نے ہمارے آقا و مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ مینوں انہاں چودھریوں نے بلایا ہے. انہیں کیا تکنا چاہندی ہو چودھری کتھے نے؟ اللہ او جنہ چودھریوں نے بلایا نا وہ چودھری تکنا چاہندی ہو کتھے نے؟ کیا پیچھے ہٹ جو. چودھریوں نے نقاب ہٹایا اور دسو چودھری. امام علی مقام نے فرمایا ہائے میرے ساتھ تو انہوں نے دھوکہ کیا ہے. او فلاں بن فلاں, او فلاں بن فلاں, او فلاں بن فلاں. کیا تو نے ہمیں نہیں بلایا تھا؟ تو وہ کی کہندے نے, وہ کی کہندے نے اینو اونج نہ سمجھی جے میں کتاب چ ہے, دیسی ترجمہ کر رہے ہیں. اگر کہیں گے تو الفاظ بدل داں گا, مفہوم یہ بھی بند ہے. ٹھیک ہے. قسم سانو 14 معصوماں دی تے 12 اماماں دی تے 5 تن پاک دی 100 لگے حسین تینوں تے اسی بلایا ہی نہیں. اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ. اللہ سمجھا رہی ہے جی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. کنہوں نے شہید کیا تھا؟ انہوں نے شہید کیا تھا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کی اولاد ہے. جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف آ گیا, سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. وہ خلاف آنا دے بعد ہی گالا نا, جڑا ظالم صرف خوش ہویا نا کہ حسین شہید ہو گئے, اس پر روز قیامت تک اللہ کی, رسول کی اور ہم سب کی لعنت ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک. جس نے آپ کو دھوکہ دیا وہ کوئی بھی ہو, بس بات ختم. یہ اہل سنت کی بات ہے. بے شک. ہاں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ دھوکہ دیا کہ انہوں نے ہے, اللہ کس کا کیا کیا قصور تھا. جتنا جتنا قصور تھا وہ اپنی زبان سے بک نا. اللہ بے شک. اگر تینوں نہیں پتا تو بھائی اینا ہی تو بیچارہ تیری مت ماری ہوئی ہے, تو چھوٹا بچہ ہے, تو تینوں بھائی اسی جنہاں نا وہ لکھ کے نا حوالے تے تیرے سامنے کر دینے, پہچان اے تیرے یار ہی نے. اللہ سمجھا رہی ہے؟ ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے, نہ یزید کا یا نہ مردود ملعون ابن زیاد کا, اور نہ حسین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کا. بے شک بے شک. جو حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. جو حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. وہ ہمارا دشمن ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مقام عطا فرمائے. بے شک. یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دونوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو جا کر جائے نماز پر کھڑے ہوں اور نماز پڑھائیں. بے شک. امامت کا تاج آپ کے سر پر سجایا. بے شک. امامت کا تاج. اگر تو سنی ہے تو ان کی مجلسوں میں یہ بیان کرنا کہ یہ دن بھی ہمیں منانا چاہیے. اللہ. کیا ویر ہے تجھے؟ کیا ویر ہے تجھے؟ فضل ہمدرد کہتا ہے کہ بریلویوں میں چھپے ہوئے ناصبیوں, صحابہ اور تابعین بھی عید غدیر منایا کرتے تھے. تو جب تم وہابیوں کو جواب دیتے ہو, جب وہ کہتے ہیں کہ تم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو, تو تم کہتے ہو کہ جو چیز اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمائی وہ جائز ہے. تو ادھر بھی تو نہیں ہاں منع ہاں. فرمائی. عید غدیر میں اور عید میلاد النبی میں فرق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ہم جشن مناتے ہیں. ٹھیک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں, آپ رحمت للعالمین, اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اور اس غدیر میں فرق یہ ہے, عید میلاد النبی میں کفر نہیں ہے اور یہاں پر کفر ہے, جہالت ہے, گمراہی ہے. نبیوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام بڑھایا جا رہا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی. جو نبیوں سے افضل ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی ہو, اور تم غیر نبی کو نبی سے افضل گردانتے ہو. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ رسول ہیں, ہم بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں. تو رسول پر افضل وہی ہوگا جو پہلے رسول ہوگا. یہ دھوکہ تم اہل سنت کو دینا بند کرو.